السلام علیکم۔ قرآن ترجمہ سورۃ القصص، آیات 51 تا 88۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور یقیناً پے در پے پہنچا چکے ہیں ہم انہیں بات تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ وہ لوگ جنہیں عطا کی تھی ہم نے کتاب اس سے پہلے، وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جب سنایا جاتا ہے ان کو تو کہتے ہیں ایمان لائے ہم اس پر، یقیناً یہ حق ہے ہمارے رب کی طرف سے، ہم تو تھے ہی اس سے پہلے فرما بردار۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ دیا جائے گا انہیں ان کا اجر 2 بار بسبب ان کی ثابت قدمی کے، اور دفع کرتے ہیں وہ بھلائی کے ذریعہ سے برائی کو، اور اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا ہے خرچ کرتے ہیں۔ اور جب سنتے ہیں کوئی بیہودہ بات تو کنارہ کش ہو جاتے ہیں اس سے، اور کہتے ہیں ہمارے لیے ہیں ہمارے عمل اور تمہارے لیے ہیں تمہارے عمل، تم کو سلام نہیں پسند کرتے ہم جاہلوں کا۔ بلا شبہ تم نہیں ہدایت دے سکتے جسے چاہو، لیکن اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت پانے والوں کو۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے پیروی اختیار کر لی ہدایت کی تیرے ساتھ تو اچک لیے جائیں گے ہم اپنی سرزمین سے۔ کیا نہیں جگہ دی ہم نے انہیں حرم میں جو امن والی ہے، کہ کھینچے چلے آتے ہیں اس کی طرف پھل ہر قسم کے بطور رزق ہماری طرف سے، لیکن ان میں سے بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ اور کتنی ہی ہلاک کر چکے ہیں ہم بستیاں کہ جو اترا گئی تھیں اپنی معیشت پر، سو یہ رہے ان کے مسکن جو نہ آباد ہوئے ان کے بعد مگر بہت کم، اور ہو کر رہے ہم ہی ان کے وارث۔ اور نہیں ہے تیرا رب ہلاک کرنے والا بستیوں کو جب تک کہ نہ بھیج لے ان کے مرکز میں کوئی رسول جو پڑھ کر سنائے انہیں ہماری آیات، اور نہیں ہے ہم ہلاک کرنے والے بستیوں کو مگر اس صورت میں کہ ان کے رہنے والے ظالم ہوں۔ اور جو بھی دی گئی ہے تم کو کوئی چیز سو وہ ساز و سامان ہے دنیاوی زندگی کا اور اس کی زینت ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کہیں بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ بھلا وہ شخص جس سے وعدہ کیا ہو ہم نے اچھا وعدہ، اور وہ اسے پانے والا ہو، اس شخص کی مانند ہو سکتا ہے جسے دیا ہو ہم نے ساز و سامان دنیاوی زندگی کا، پھر وہ روز قیامت ان میں ہو جو حاضر کیے جائیں گے۔ اور جس دن پکارے گا وہ ان کو اور پوچھے گا کہاں ہیں میرے وہ شرکا جن کا دعویٰ رکھتے تھے تم؟ کہیں گے وہ لوگ جن پر لاگو ہو چکا ہوگا فرمان، اے ہمارے مالک، یہ ہیں وہ لوگ جن کو گمراہ کیا تھا ہم نے انہیں جس طرح ہم خود گمراہ ہوئے تھے۔ بیزاری کا اظہار کرتے ہیں ہم آپ کے حضور، یہ لوگ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ اور کہا جائے گا کہ پکارو ان کو جنہیں شریک ٹھہراتے تھے تم، سو وہ انہیں پکاریں گے تو نہیں دیں گے وہ جواب ان کو، اور دیکھ لیں گے عذاب، کاش ہم ہوتے ہدایت یافتہ۔ اور جس دن پکارے گا وہ انہیں اور پوچھے گا کیا جواب دیا تھا تم نے رسولوں کو، انہیں کوئی جواب نہ سوجے گا اس دن، اور وہ ایک دوسرے سے پوچھ بھی نہ سکیں گے۔ البتہ جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور کیے نیک اعمال تو توقع ہے کہ وہ فلاح پانے والوں میں سے ہو۔ اور تیرا رب پیدا کرتا ہے جو چاہے اور منتخب کر لیتا ہے، نہیں ہے ان کے پاس کوئی اختیار، پاک ہے اللہ اور بلند و برتر اس شرک سے جو یہ کرتے ہیں۔ اور تمہارا رب خوب جانتا ہے اسے جو چھپائے ہوئے ہیں ان کے سینے، اور وہ بھی جو یہ ظاہر کرتے ہیں۔ اور وہی اللہ ہے، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، اسی کے لیے ہے ہم دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اسی کی ہے فرما روائی اور اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے۔ ان سے کہیے کیا تم نے غور کیا کہ اگر کر دیتا اللہ تم پر رات کو ہمیشہ رہنے والا قیامت تک کے لیے تو کون ایسا معبود ہے اللہ کے سوا جو لا دیتا تم کو روشنی؟ کیا تم سنتے نہیں؟ ان سے کہیے کیا تم نے غور کیا اگر کر دیتا اللہ تم پر دن کو ہمیشہ رہنے والا قیامت تک کے لیے تو کون ایسا معبود ہے اللہ کے سوا جو لا دیتا تم کو رات جس میں تم سکون حاصل کرتے ہو؟ تو کیا تم کو سوچتا نہیں؟ اور یہ بھی اس کی رحمت ہے کہ بنائے اس نے تمہارے لیے رات اور دن تاکہ تم سکون حاصل کرو رات میں، اور تاکہ تم تلاش کرو اس کا فضل، اور تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اور جس دن پکارے گا وہ انہیں پھر پوچھے گا کہاں ہیں میرے وہ شرکا جن کا تمہیں دعویٰ تھا، اور نکال لائیں گے ہم ہر امت میں سے ایک گروہ، پھر کہیں گے لاؤ اپنی دلیل، تو وہ جان لیں گے کہ سچی بات اللہ ہی کی تھی، اور گم ہو جائیں گے ان سے وہ تمام جھوٹ جو انہوں نے گھڑے رکھے تھے۔ واقعہ یہ ہے کہ قارون تھا قوم موسیٰ میں سے، سو سرکشی کی اس نے ان کے خلاف، اور دے رکھے تھے ہم نے اسے خزانے اتنے کہ ان کی کنجیاں اٹھانا مشکل تھا ایک طاقتور جماعت کے لیے بھی،
ایک دفعہ کہا اس سے اس کی قوم نے کہ نہ اترا، بے شک اللہ نہیں پسند کرتا اترانے والوں کو، اور طلب کر اس میں سے جو دے رکھا ہے تجھے اللہ نے گھر آخرت کا، اور نہ فراموش کر اپنا حصہ دنیا میں سے، اور بھلائی کر جیسے بھلائی کی ہے اللہ نے تیرے ساتھ، اور نہ کوشش کر فساد مچانے کی زمین میں، بے شک اللہ نہیں پسند کرتا فساد مچانے والوں کو۔ اس نے کہا حقیقت یہ ہے کہ دیا گیا ہے یہ سب کچھ مجھے اس علم کی بنا پر جو مجھے حاصل ہے، کیا نہیں جانتا وہ کہ اللہ یقیناً ہلاک کر چکا ہے اس سے پہلے بہت سی قوموں کو جس کے لوگ کہیں زیادہ تھے اس سے قوت میں اور بہت زیادہ تھے جمعیت کے لحاظ سے، اور نہیں پوچھا جاتا ان کے گناہوں کے بارے میں مجرموں سے۔ پھر نکلا وہ اپنی قوم کے سامنے بڑے ٹھاٹ سے، تو کہنے لگے وہ لوگ جو طالب تھے دنیاوی زندگی کے، کاش ہمیں بھی حاصل ہوتا جیسا کچھ دیا گیا ہے قارون کو، یقیناً وہ بڑے نصیبے والا ہے۔ اور کہنے لگے وہ لوگ جنہیں دیا گیا تھا علم، افسوس ہے تم پر، اللہ کا ثواب کہیں بہتر ہے اس شخص کے لیے جو ایمان لائے اور کرے نیک عمل، اور نہیں ملتی یہ نعمت مگر صبر کرنے والوں کو۔ آخرکار دھنسا دیا ہم نے اسے بھی اور اس کے گھر کو بھی زمین میں، پھر نہ تھی اس کے لیے کوئی جماعت جو مدد کرتی اس کی اللہ کے سوا، اور نہ ہو سکا وہ خود بھی اپنی مدد آپ کرنے والوں میں سے۔ اور پھر صبح کے وقت وہ لوگ جو تمنا کر رہے تھے اس کے مرتبہ کی کل تک، کہنے لگے افسوس کہ اللہ کشادہ کرتا ہے رزق جس کے لیے چاہے اپنے بندوں میں سے، اور نپا تلا دیتا ہے، اور اگر نہ کیا ہوتا احسان اللہ نے ہم پر تو دھنسا دیتا ہم کو بھی، افسوس کہ نہیں فلاح پایا کرتے کافر۔ وہ آخرت کا گھر خاص کر دیں گے ہم ان لوگوں کے لیے جو نہیں چاہتے ہیں بڑا بننا زمین میں اور نہ مچاتے ہیں فساد، اور انجام کی بھلائی متقیوں ہی کے لیے ہے۔ جو شخص لے کر آئے گا کوئی بھلائی اس کے لیے ہے اس سے بہتر، اور جو لے کر آئے گا برائی سو نہیں ملے گا بدلہ ان لوگوں کو جنہوں نے کیے ہیں برے کام مگر ویسا ہی جیسا وہ کرتے رہے۔ یقیناً وہ ذات جس نے ذمہ داری ڈالی ہے تم پر اس قرآن کی، ضرور پہنچانے والا ہے تمہیں ایک بہترین انجام تک۔ ان سے کہہ دو میرا رب ہی خوب جانتا ہے کہ کون لے کر آیا ہے ہدایت اور کون ہے جو مبتلا ہے کھلی گمراہی میں، اور نہ تھے تم امیدوار اس بات کے کہ نازل کیا جائے گا تم پر قرآن، مگر یہ تو رحمت ہے تمہارے رب کی، سو ہرگز نہ بننا تم مددگار کافروں کے، اور نہ روکنے پائیں تم کو اللہ کے احکام سے اس کے بعد کہ وہ نازل ہو چکے ہیں تمہاری طرف، اور دعوت دیتے رہو اپنے رب کی طرف، اور ہرگز نہ ہو جانا تم مشرکوں میں سے، اور نہ پکارو تم اللہ کے ساتھ کوئی معبود دوسرا، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس کی ذات کے، اسی کے لیے ہے فرمان روائی اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔